یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس کا اختتام کس طرح ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں نے صدیاں لگا دی، لیکن آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک نے اس کے بارے بڑی نشانیاں پیش کر دی تھیں۔ ناظرین، پہلے وقتوں میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ہماری زمین گول نہیں بلکہ سیدھی ہے اور زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، لیکن ناظرین آج سے تقریباً 2300 سال پہلے یونانی سائنسدان ارسطو نے اس نظریے کو غلط ٹھہرایا اور کہا کہ زمین سیدھی نہیں بلکہ اسفیریکل شیپ میں ہے، مطلب کہ ہماری زمین گولائی میں ہے، اور ساتھ میں زمین کا فریم یعنی کہ گھیراؤ کا فاصلہ بھی بتا دیا، جو آج کی تحقیق سے بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس تحقیق نے کئی سائنسدانوں کے لیے بڑے بڑے سائنسی دروازے کھول دیے۔ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی اور اس کا اختتام سائنسی دنیا میں اور ہمارے مذہب قرآن کی نظر میں کس طرح ہوگا، یعنی کہ بگ بینگ اور باقی تھیوریز ہمیں کیا بتاتی ہیں، سائنس سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم یہی سب جانیں گے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں بگ بینگ تھیوری سے۔ سائنس کے مطابق آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد اس کے حصے چاروں اطراف پھیل گئے۔ ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد تپتی گیسوں کے وہ مجموعے پارٹیکل سے ایٹم اور پھر اسی طرح سیاروں اور ستاروں میں بدل گئے۔ جب سیارے ٹھنڈے ہوئے، جن میں ہماری زمین بھی ایک تھی، تو یوں ہماری زمین پر زندگی کی شروعات ہوئی۔ اسی لیے سائنسدان مارس یعنی کہ مریخ پر کھوج لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد مریخ بھی زمین کی طرح رہنے کے قابل ہو جائے گی اور زمین کی طرح ہی انسان مریخ پر بھی آباد ہو سکیں گے۔ اب ناظرین، ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہماری زمین، سورج اور باقی سیارے ایک ساتھ ہی بگ بینگ سے وجود میں آئے تھے، تو پھر گیلیکسیز اور سولر سسٹم مختلف مداروں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر ایک خاص فاصلے میں جس چیز کا وزن زیادہ ہوگا تو اس کے ساتھ کم وزن والی چیز اس کی طرف مائل ہوگی اور یوں اس کے مدار میں گھومنے لگے گی۔ اسی طرح چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے کیونکہ وہ سورج سے زیادہ ہماری زمین کے قریب ہے، اور بالکل اسی طرح ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اور کیا پتہ سورج یعنی ہمارا پورا سولر سسٹم کس سیارے یا ستارے کے مدار میں گھوم رہا ہوگا۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بھی قرآن پاک نے بتا دیا تھا کہ کائنات کے سارے آبجیکٹ اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، یعنی کہ کائنات میں موجود گلیکسیز دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور سائنسی تحقیق کے مطابق دور ہونے والی گلیکسیز کی رفتار سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کائنات کتنی تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ ناظرین، سائنس کا خیال ہے کہ جس طرح کائنات کی شروعات بگ بینگ سے ہوئی، اسی طرح کائنات کا اختتام بھی ضرور ہوگا۔ اس سلسلے میں سائنسدانوں نے 3 تھیوریاں پیش کی۔ نمبر 1، بگ کرنچ تھیوری۔ نمبر 2، بگ چل تھیوری۔ نمبر 3، بگ رپ تھیوری۔ ان تھیوریز کے بارے میں ناسا نے حال ہی میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بگ رپ تھیوری ٹھیک نہ ہو، جس کے مطابق کائنات کا حجم مسلسل بڑھتا رہے گا اور ایک خاص پھیلاؤ کے بعد کائنات کے ذرے ذرے کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسی طرح ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 2 تھیوریز ہی بچی ہیں جن سے ممکنہ طور پر کائنات کا اختتام ہوگا۔ آپ کو ان تھیوریز کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر جو وعدہ اور معلومات آج سے 1400 سال پہلے ہمیں قرآن پاک نے دیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بگ چل تھیوری کے مطابق کائنات مسلسل پھیلتی رہے گی، یعنی کہ گلیکسیز اور سیارے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک خاص پھیلاؤ کے بعد ماحول اور ٹمپریچر اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہر چیز جم جائے گی اور یوں زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس تھیوری کو بگ فریز تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جبکہ بگ کرنچ تھیوری اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات ایک خاص پھیلاؤ کے بعد دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹے گی، یعنی کہ جس طرح بگ بینگ تھیوری میں ایک سنگولر میٹر سے ساری کائنات بنی، اسی طرح بگ کرنچ سے کائنات کی ساری گلیکسیز، سیارے، ہر چیز واپس مڑے گی اور اسی سنگولر میٹر میں تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے بھی قرآن پاک نے صاف طور پر کہا تھا that universe is still expanding، مطلب کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے
اور قرآن پاک نے قیامت کے بارے میں کہا کہ قیامت اچانک سے نمودار ہوگی جس کا لوگوں کو خیال بھی نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ آنکھ جھپکنے کے برابر ہوگا۔ اور اسی طرح سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ اگر بگ کرنچ واقعہ ہوا تو یہ فریکشن آف سیکنڈ میں ہوگا، یعنی کہ یہ سارا عمل لمحوں میں ہوگا۔ ناظرین، ایک اور جگہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن کائنات کو ایک کتاب کی طرح بند کر دیا جائے گا، اور جس حالت میں کائنات بنائی گئی تھی اسی طرح اس کو واپس ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سائنس کے مطابق بگ کرنچ تھیوری از اپوزٹ آف بگ بینگ تھیوری، یعنی کہ جہاں سے شروعات ہوئی تھی اور کھربوں سال پہلے جو گلیکسیز اور سیارے مسلسل پھیل رہے تھے، بگ کرنچ ہونے کے بعد وہ واپس مڑیں گے، اور اسی طرح ساری کائنات ایک سنگولر میٹر میں تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی تاریخ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ تھیوریز بنائی اور بڑی بڑی ایجادیں کی۔ ناظرین، ویڈیو کی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی اس سبجیکٹ پر ہمیں ضرور بتائیں۔ سائنس سیریز کی اگلی قسط میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔